ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فلينظر أحدكم أنه من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریف، توصیف، ستائش اللہ وحدہ لا شریک له. درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. لائق صد تکریم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی نے ہمیں اس جہاں میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کچھ نعمتیں اللہ کی ہمیں ایسی میسر اور دستیاب ہیں کہ ان نعمتوں کا نعم البدل نہیں ہوتا، ان کا آلٹرنیٹو اللہ نے رکھا ہی نہیں. بہت ساری نعمتیں انسان کو متبادل مل جاتی ہیں، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کا متبادل نہیں ہوتا، اور وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان کو وہ میسر آ جائیں تو وہ دنیا کا خوش نصیب آدمی ہوتا ہے. روئے زمین میں شرق و غرب، جنوب و شمال میں تمام انسانوں پہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ جسے ایمان کی دولت نصیب فرمائے. اس کا متبادل نہیں ہے، اس کی مثیل نظیر شہیم نہیں ہے. کائنات میں کوئی چیز بھی انسان کے پاس نہ ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس کے پاس اکیلے ایمان کا ہونا ہی کافی ہے. یہ وہ نعمت ہے کہ تمام کائنات، تمام روئے زمین کی نعمتیں اس نعمت کے پائے پاسک نہیں ہیں. دنیا میں بزنس کمیونٹی کو اگر دیکھیں تو ہندو بہت آگے ہیں، یہودی بہت آگے ہیں، دنیا پہ ان کا غلغلہ ہے. اور اس وقت گلوبلائزیشن کی دنیا ہے، ڈیجیٹل دنیا ہے، اور پوری دنیا انہوں نے ہیک کی ہوئی ہے. ہماری کرنسی ان کی محتاج ہے، ہماری زندگی کی تمام نعمتیں وہیں سے ہو کے آتی ہیں. ہم وہی میڈیسن کھا سکتے ہیں. آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپروول اسی گولی، اسی میڈیسن کو ملتی ہے جسے یہودی کمپنی اوکے کرتی ہے، اگرچہ وہ میڈیسن کسی مسلمان نے کیوں نہ بنائی ہو. جب تک وہاں سے اپروول نہ آ جائے تب تک وہ مارکیٹ میں چل نہیں سکتی. اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے میرے حبیب، جب تم کافروں کو دیکھو بہت بڑی بڑی بلڈنگوں کے درمیان یہ بڑی تعیش اور تفاخر سے یہ چل پھر رہے ہیں،
تو کہیں مغالطے میں نہ آ جانا کہ شاید یہ کامیاب ہیں. مجلہ کے ہاں کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے. لا یغرنک کا کما کم کا واحد مذکر مخاطب کے لیے آتا ہے. تو ایک مرد، کما تم دونوں، کم تم سب. تجھے لا یغرنک، غر یغر دھوکے میں نہ ڈال دے، مغالطے میں نہ ڈال دے. تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان محلات میں دیکھنے کو وہ جنت جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہر قسم کی سہولت انہیں میسر ہے. اور ہم یہ رونا روتے ہیں کہ ترقی وہاں ہے، ہمارے ہاں ترقی نہیں. متاع قلیل. اے میرے حبیب، یہ جو دنیا میں بڑی عیش و اسرت کی زندگی یہ جو گزار رہے ہیں، متاع قلیل، یہ بڑی لیمیٹڈ ہے، تھوڑی سی مدت کے لیے. انہیں دیکھ کے تم نے کسی مغالطے کے اندر نہیں جانا. ثم مأواہم جہنم، یہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آ جائیں تو میں اللہ ان سے پھر ان کی مرضی نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق سلوک کروں گا. پھر یہ مقام بیان فرما کے چند آیات چھوڑ کر کے 2-3 لائنوں کے بعد پھر ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ ہے کامیابی کا خلاصہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا، اپنے ایمان پہ ڈٹ جانا. ہم نے صبر کا مفہوم اور سمجھا ہے، سفینہ مصبرہ. مصبور اس چیز کو کہتے ہیں جسے باندھ دیا جائے، اور مصبور اس بادل کو کہتے ہیں جو ایک جگہ جم کے برسے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھپڑ کھا کے چپ ہو جاؤ، یہ نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محنت نہ کرو، کوئی حق چھین کے لے جائے اور یہ کہو کہ میں صبر کرتا ہوں. نہیں، جنگ کے موقع پہ صحابہ دعا کر رہے ہیں، اور یہ اصول سمجھ لیجئے، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ وہ دعا ہوتی ہے جو قرآن میں آئے اور اللہ نے سکھائی ہو. دوسرے نمبر پہ سب سے اعلیٰ وہ دعا ہوتی ہے جو قرآن میں آئی ہو اور وہ نبی نے کی ہو. تیسرے نمبر پہ وہ دعا آتی ہے جو اللہ نے سکھائی ہو، قرآن میں نہ آئی ہو لیکن وہ نبی نے کی ہو. چوتھے نمبر پہ وہ دعا آتی ہے جو نبی نے کی ہو، وہ قرآن میں نہ آئی ہو اور صرف حدیث کے اندر موجود ہو. سب سے بڑی معتبر دعا وہ ہوتی ہے جو اللہ خود سکھائے اور وہ کہاں آئی ہو؟ قرآن میں. دوسری سب سے بڑی دعا وہ ہوتی ہے جو نبی نے کی ہو اور وہ قرآن میں آ گئی ہو. تیسری سب سے بڑی معتبر دعا وہ ہوتی ہے جو اللہ نے سکھائی ہو لیکن وہ قرآن میں نہ آئی ہو، حدیث کے اندر موجود ہو. سب سے بڑی دعا اللہ نے جو سکھلائی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ کہ میدان جنگ میں صحابہ کرام دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں افرغ علینا صبرا، مار کھا کے چپ ہو جان دی تو فیک دے. یہ ہے مطلب اس کا جو ہم نے سمجھا. میرا تو صبر ہی ہے، ہم نے صبر کا مفہوم اپنے معنوں میں اور بنا رکھا ہے. افرغ علینا صبرا، اللہ دشمن کے مقابلے میں ثبت اقدامنا، ڈٹ جانے کی توفیق دے. آمنو اصبرو، اے لوگو جو ایمان لے ہو اپنے ایمان پہ ڈٹ جاؤ. کوئی نعمت، کوئی عیاشی، کوئی فحاشی، کوئی اریانی، تقلب الذین کفروا فی البلاد، دنیا کا یہ بڑی ٹھاٹ باٹ حشمت یشمت کے ساتھ زندگی گزارنا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کہ شاید یہ کامیابی ہے، شاید یہ کامرانی ہے. آمنو اصبروا، ڈٹ جاؤ، وصابروا، ڈٹ جانے کی تلقین کرو، ورابطوا، اپنے ایمان پہ پہرا دیتے رہو، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہو. جس طرح اپنے مکان کے گرد چکر لگاتے ہو، بارش پڑی ہے کہیں نیند نہ بیٹھ جائے، اپنی کوٹھی کے گرد چکر لگاتے ہو کہیں چور نقب نہ لگا دے، کیمرے لگاتے ہو اس کی حفاظت کے لیے کہ کوئی کود کر کے نہ آ جائے، نقصان نہ پہنچا دے. اپنی دکان پہ پہرا دیتے ہو، اپنی کرنسی پہ پہرا دیتے ہو، اپنے لین دین پہ پہرا دیتے ہو. اصبروا وصابروا ورابطوا، سب سے حساس ترین سرحد تمہارے ایمان کی ہے، جس کے چوکوں چوراہوں میں شیطان 24 گھنٹے نقب لگانے کے چکر میں کبھی لالچ دل میں ڈال کر کے، کبھی دنیا کی محبت دل میں ڈال کر کے، کبھی یورپ کی ترقی کے خواب دل میں ڈال کر کے، کبھی کسی کی ڈگری، کبھی دنیا کے کسی بزنس مین کا کوئی تاثر اور کوئی نہ کوئی نقشہ تمہارے خیال میں لا کر کے وہ 24 گھنٹے تمہارے ایمان کی عمارت کے گرد چکر گاڑتا ہے. ورابطوا، اپنے ایمان کی سرحد کے گرد پہرا دو.
اپنے ایمان کا جائزہ لو، ایمان کم ہو رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے؟ دکان نیچے جا رہی ہو، ٹینشن میں پڑ جاتے ہو، جائزہ لیتے ہو، خود وقت دیتے ہو، اللہ تعالیٰ مہربانیاں کر دیتا ہے، کاروبار ٹھیک ہو جاتا ہے، سٹیبل ہو جاتا ہے، بندہ آندا بھائی آپ بہنا پیندا ہے، لاکھ بندے سیانے ہون بابے تو بغیر بکریاں نہیں چڑھدیاں۔ یہ اکیلی بابے کی بکریوں کی مثال صرف دکان چلانے کے لیے نہیں تھی، وَرَابِطُوا، وہ لوگوں اپنے ایمان کا پہرا دو۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول تلقین کیا کرتے تھے، میرے صحابہ جب ایک دوسرے سے ملا کرو، ایک دوسرے سے ایمان کی حالت پوچھا کرو، تیرے ایمان کا کیا حال ہے؟ ہم کیا پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ کہتا ٹھیک ہے، اور سنا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ دکان کیسی؟ ٹھیک ہے۔ مکان کیسا؟ ٹھیک ہے۔ بچے کیسے؟ ٹھیک ہے۔ سکول کیسا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جو بلیاں تو نے رکھی ہیں وہ کیسی؟ ٹھیک ہے۔ ایمان نہیں ہے، بلیاں ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے۔ جددوا ایمانکم، وہ صحابہ ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ جب صحابہ اکرام ایک دوسرے سے ملتے تو پوچھا کرتے تھے بتا میرے بھائی تیرے ایمان کی کیا حالت ہے، تیرے ایمان کی کیا حالت ہے؟ یہ وہ نعمت تھی جس کا متبادل نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پہ ایمان، اس کا شریک کوئی نہیں، مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف ایک اللہ، پوری روئے زمین کا ایک امام، کونین کا ایک امام، شرق و غرب جنوب و شمال کا ایک امام، سرتاج الاولین والآخرین، امام الکونین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بہت بڑی نعمت، جس نعمت کا متبادل نہیں ہے، اختصار کے ساتھ، وہ ہے صحت، عافیت۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ صحت۔ چل دے نین پرین، اے سجات میرا ہی ہے نا، اے کھبے دا محتاج ہو جائے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، یہ بھی تو میرا ہی ہے، یہ ٹانگیں میری ہیں، مجھے استنجا اس سے کرنا پڑے، میری زندگی عذاب بن جائے۔ عزیز و محتاجی جسم کی جسم کو ہو جائے، زندگی وبال بن جاتی ہے۔ کجا یہ کہ انسان کو محتاجی اولاد کی ہو، اے پاک پروردگار سگی اولاد کی محتاجی سے بھی محفوظ رکھنا۔ سب سے بڑی نعمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد اگر کسی بندے کے پاس ہے تو وہ یہ کہ اس کا جسم سلامت ہے۔ حدیث سنیے، یاد رکھیے، دل میں جگہ دیجئے، آگے پہنچائیے، سنائیے، جمعہ پڑھنے آنے کی محنت کاوش پلے پڑے، ثواب ملے۔ من کان منکم یصبح آمنا فی سربہ، یصبح آمنا فی سربہ، پڑھیے میرے ساتھ حدیث، آمنا فی سربہ۔ سرب کہتے ہیں، یہ پکھی واسوں کی کلیاں نہیں دیکھی، سرب کلی کو کہتے ہیں۔ سرب کسے کہتے ہیں؟ سرب کلی کو کہتے ہیں۔ من کان منکم یصبح آمنا فی سربہ، جو تم میں سے صبح ایمان کی حالت میں، عافیت کی حالت میں، اگرچہ وہ ککھوں کی کلی میں کیوں نہ بیٹھا ہو، لیکن صبح اس کو اس حالت میں ہو کہ وہ بندہ صاحب ایمان ہے، آمینن، دائیں بائیں سے تنگی نہیں ہے، نہ مکان کو کوئی خطرہ ہے اگرچہ وہ کلی کیوں نہیں ہے، اور نہ ایمان کو کوئی خطرہ ہے، ایمان مضبوط ہے۔ آمینن فی سربی، ایمان کی حالت میں، اپنی کٹیا جھونپڑی کے اندر جس نے صبح کی، معافن فی جسدی، معافن فی جسدی، جسم پورے کا پورا سلامت تھا، جسم پورے کا پورا۔ وَإِنْدَهُ قُوتُ يَوْمٍ، صرف ایک دن کی غذا پاس تھی، کتنی؟ سبحان اللہ۔ ایمان، معافن فی جسدی، صحت، اندہ قوت یومی، ایک دن کی خوراک پاس ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، لوگوں سمجھو کائنات اپنے پر سکیڑ کر کے اس کے قدموں کی لونڈی بن گئی، اس کے پاس کونین کی ساری نعمتیں موجود ہیں۔ پٹھ پیا سونا جیڑا کنا نو کھاوے، انسان نے اس سرمائے کا کرنا کیا ہے جب انسان چارپائی پہ لیٹا ہو۔ میرے ساتھ ایک بزرگ تھے فیصل آباد کے حاجی صاحب، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، اللہ نے انہیں بہت نوازا تھا، لیکن جب وہ بیمار ہو کر کے بستر پہ لیٹے،
تو میں تیمارداری کے لیے گیا، میں نے ان کی آنکھوں کو آنسو بہاتے ہوئے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ چل دے نین پرین ارگی ریس نہیں، صحت کا سانج کوئی نہیں، جسم کی عافیت کا شریک کوئی نہیں، سگی اولاد ہے، ملازم ہیں، سرمایہ ہے، کروڑوں نہیں اربوں روپے کا بزنس ہے، لیکن یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ میں اس وقت اذیت کے اندر ہوں، اے خدا مجھے اپنے پاس بلا، میں زیادہ دن اپنی اولاد پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ عزیزوں ساتھیوں، ہم بہت جلد ترحم سمیٹنے لگ جاتے ہیں، ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، ہمیں یہ نعمت نظر نہیں آتی، ہم اس نعمت کی طرف غور نہیں کرتے۔ جسم کی سلامتی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے، آپ اندازہ فرمائیں۔ باقی کائنات کی نعمتیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، ماں ہے، باپ ہے، یہ ابھی بعد میں آئیں گی۔ صحت، جسم کا سلامت ہونا، اور دنیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کوئی انسان کفر کے اندر ہو، اللہ معاف فرمائے۔ کفر کے بعد سب سے بڑی نقصان والی جو چیز ہے وہ ہے صحت کا ٹھیک نہ ہونا۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ نقصان دہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی صحت ٹھیک نہ ہو، مایوسی، عبادت نہیں کر سکتا، ذکر نہیں کر سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، آ جا نہیں سکتا، گھر کے اندر ایک زندہ لاش بن کے بندہ رہ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگا کر اپنے لیے، اے اللہ میرے جسم کو سلامت رکھ، اگر میرا جسم سلامت ہے تو مجھے تیرے علاوہ کسی کی محتاجی نہیں میرے پاک اللہ۔ انسان سب سے بڑھ کے اگر کسی چیز پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے اللہ کا، وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو ایمان دیا ہے، اور دوسری سب سے بڑی نعمت جو انسان پہ اللہ کی ہے وہ یہ کہ اللہ نے کسی بھی انسان کو صحت اور عافیت کی نعمت سے نوازا ہے۔ مال لٹتے ہیں، بن جاتے ہیں، دکانیں اجڑتی ہیں، آ جاتی ہیں، بچے مرتے ہیں، اللہ جی لگا دیتا ہے، آخرت میں حصے ڈل جاتے ہیں، لیکن اگر انسان اپاہج ہو جائے، اور حدیث میں ہے، کونین کے امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان دل سے ان دو چیزوں پہ اللہ کا شکریہ ادا کر دے، اے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج سارا دن میں نے سلامتی کے ساتھ گزارا، اطعمنی و سقانی و آوانی، اے اللہ میں جہاں بیٹھا تو نے مجھے بٹھایا تو بیٹھا، دنیا کے بس میں ہوتا تو مجھے یہاں کوئی رہنے نہ دیتا۔ اللہ میرے کردار، میرے پیسے کا کوئی کمال نہیں، کمال سارے کے سارے تیرے ہیں، میں تیرا بٹھایا یہاں بیٹھا ہوں۔ آج تو نے مجھے نقصان سے بچایا، کتنے لوگ مر گئے بڑی محفوظ گاڑیوں میں، محفوظ موٹر وے پہ بیلٹ لگا کر کے سفر کر رہے تھے لیکن مر گئے، لیکن تو نے مجھے بچایا۔ آفانی، اللہ تو نے مجھے کھانے کو دیا، مٹن بیف کی بات نہیں ہو رہی، جو بھی کھایا لیکن دل سے کہا اللہ تو نے کھلایا، جو میں نے پیا تو نے پلایا۔ الحمدللہ الذی من علی وافضل، اے اللہ تو نے مجھ پہ اتنے احسان کیے، مجھے اتنی فضیلت دے دی کہ مجھے ایمان کی دولت بھی دے دی، مجھے صحت بھی دے دی، آج کا پورا دن میرا بغیر کسی بیماری کے گزر گیا۔ منا، اللہ مجھ پہ احسان کر دیے تو نے، وافضل، مجھے فضیلتیں عطا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمام مخلوقات کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں حمید اللہ بجمیع محامد الخلق کلی، او کائنات کے اندر چلنے والی مخلوقات، سیٹلائٹ کے اندر گلوبلائزیشن کی تصویریں لینے والے، یہ گلیکسیز، یہ ملکی وے، یہ کلسٹر، یہ سپر کلسٹر، یہ اربوں خربوں سورج، یہ سیارے، یہ ملکی وے، یہ تیرا نظام، یہ فرشتے، یہ پانی کے اندر چلنے والی مخلوقات، یہ خربوں فرشتے جو آسمان کے اندر بیت المعمور میں سجدہ دیتے ہیں، پھر دوبارہ باری نہیں آتی، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کل کا جعلی مسلاتہ ہوا تسبیحا،
پرندے اس پاک پروردگار کی شان بیان کرتے ہیں. اللہ سب کو مخاطب ہو کر کے کہتا ہے حمید اللہ بجمیع محامد الخلق کلی. اے کائنات کی ساری مخلوق، آج تم سارے میری تسبیح نہ کرو، میرے اکیلے بندے کی یہ تسبیح تم پہ بھاری ہے جس میں وہ ایمان اور صحت پہ شکریہ ادا کر رہا ہے. حمید اللہ بجمیع محامد الخلق کلی. تمام کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ہم تو نہیں سب کو جانتے. آج ساری میری تسبیح نہ کریں، اس بندے نے جو شکریہ ادا کر دیا ہے نا، یہ شکریہ سب کی تسبیح پہ سبقت لے گیا. تیسری بڑی نعمت اللہ کی کسی انسان پہ یہ ہے، غور سے سننا اور یاد رکھنا، کہ اللہ کسی کو اچھا دوست نصیب کر دے. یہاں دوستی کے روپ میں لوگوں نے دلوں کے اندر منافقتیں اور کفر چھپا رکھے. مشورے کے روپ میں نقصان کیا جاتا ہے. بغل میں چھری ہے اور منہ میں رام رام ہے. زمانے سے لوگوں کا اعتبار اٹھ رہا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں لہو سفید ہو گئے. چڑھتے سورج کو سلام ہے. دوست وہ ہے جو پریشانی میں کام آتا ہے. ظہرت الرغبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کو بڑے بزنس مینوں سے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس وجہ سے تعلق بنانے کی عادت ہے کہ اس بندے کے پاس پیسہ ہے، میں نے اسے تعلق بنانا ہے. غور کرنا، سننا اپنے پیغمبر کے جملے، وہ سمجھ لے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. سب سے بڑی نعمت تیسرے نمبر پہ جسم کی سلامتی کے بعد بطانۃ الصالحہ. بطانۃ الصالحہ، اللہم انی اسألک بطانۃ الصالحہ. کونین کے امام نے مانگ کے کہا اے اللہ میں محمد تم سے اچھے دوست چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. خدا نے بھی دعا قبول کی اور کمال کر دیا. جیسے دوست میرے رسول کو میسر آئے، نہ سورج نے دیکھے، نہ چاند نے دیکھے، نہ زمین پہ ایسے رفیقوں نے قلب رکھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی، ایک موقع تھا کہ بڑی مشکل جنگ تھی. آپ علیہ السلام بڑے نرم الفاظ میں تلقین فرما رہے تھے کہ کہیں کچھ لوگ اٹھ کے یہ نہ کہیں کہ اوپر سے تھل پکا ہوا ہے اور تبوک کا لمبا سفر. عمر فاروق کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہچکچائیے نہیں، آزمانے کے لیے آگ کا الاؤ جلا کر کے حکم دیجئے نہ کودیں تو عمر نہ کہنا. پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا کر کے اشارہ کیجئے، چھلانگ لگا کے جان نہ دے دیں، پھر کہنا ہم نے آپ کا کلمہ دھوپ سے ڈرنے کے لیے نہیں پڑھا، ہم نے آپ کا کلمہ لٹکتی ہوئی کھجوروں کے منتظر خوشوں کو نوچنے کے لیے نہیں پڑھا. اے اللہ کے رسول حکم ارشاد فرمائیے، پھر ہمارا جھوم کے نکلنا دیکھیے کہ ہم دیوانے نکلتے کیسے. اسألک بطانۃ الصالحہ، اے اللہ مجھے نیک دوست عطا کر دے، مجھے صالح دوست عطا کر دے. عمر تیری دوستی کے اوپر، صدیق تیری دوستی کے اوپر، سعد تیری دوستی کے اوپر کونین کا امام محمد بھی ناز کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ عظیم دوم اور اول کی اگر بہت ساری داستانیں پڑھیں، اس میں ایک سالار ہے، ایک سرحد پہ سارے فوجی مر جاتے ہیں، اعلان ہو جاتا ہے یہاں سے کوچ کرو، سب مر گئے، لیکن وہ سالار بارڈر کے قریب جاتا ہے. وہ وہاں دیکھتا ہے گولی چل رہی ہے، سینہ بچا کے، جان داؤ پہ لگا کے، کہ اس کا ایک دوست ہے جو آخری سانسیں لے رہا ہے. اس نے اسے دیکھا تو اس نے صرف ایک بات کہی، اس نے کہا مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گے، اور اس کے بعد وہ مر گئے. جب وہ واپس آیا تو سالار نے سزا سنائی کہ ہم چیک کر کے سب مر گئے، تم نے اپنی جان داؤ پہ کیوں لگائی؟ ایک فوجی ایتھلیٹ ایسے ہی تیار ہو جاتا ہے،
اس نے کہا ان سزاؤں کی میرے نزدیک کسی قسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مجھے کسی قسم کا افسوس نہیں ہے، مجھے دلیری اور بہادری پہ، دشمن کی صفوں کے ہو کے آنے سے واپس پلٹنے پہ تم کسی انعام سے نوازو، اس کا بھی میرے نزدیک کوئی مقام نہیں، سزا کا دکھ نہیں ہوگا دو گے، انعام کی خوشی نہیں ہوگی۔ میرے لیے وہ جملہ عزت رکھتا ہے کہ میں اپنے دوست کے اعتبار پہ پورا اترا۔ اس نے مجھے بس یہ کہا کہ مجھے یقین تھا کہ تم آؤ۔ حضرت زید بن ثابت صاحب کہیے رضی اللہ تعالی، احد کا موقع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، یہ جو میرے صحابہ کے لاشیں گرے ہوئے ہیں جاؤ دیکھ کر کے آؤ، اگر کوئی زندہ ہو تو اٹھا کے لاؤ۔ فرماتے میں گیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ابن معاذ آخری سانسیں لے رہے، جسم کے اندر بے شمار تیر پیوست ہیں، تو میں نے کہا ہے سعد اللہ کے رسول تجھے سلام کہتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کی قسم میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لیکن اس خوشبو کے اندر وہ لذت نہیں ہے جو کونین کے امام کی رفاقت میں لذت تھی۔ اے زید، میرا سلام رسول اللہ کو کہنے کے فوراً بعد میرے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کرنا، میرے قبیلے کے نزدیک مجھے بڑا احترام حاصل ہے، میرے قبیلے والے میری بڑی عزت کرتے ہیں، میری بڑی توقیر کرتے ہیں، میرے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنا کہ ساتھ تمہیں یہ پیغام دے کر کے گئے تھے، اگر تم ہارے ہوتے ہوئے کونین کے امام کو کانٹا بھی چبھ گیا، ساتھ تمہیں قیامت کے دن گریبان سے پکڑے گا۔ اسے دوستی کہتے ہیں، اسے یاری کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ یہ کروڑوں نعمتوں پہ بھاری ہے، دعا مانگا کر اللہ تجھے مخلص دوست عطا کرے۔ خدا کی قسم مخلص دوست کی وہ لذت ہے کہ سامنے پڑے ہوئے کھانے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دبئی کی سیر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دیا گیا، انصار کو اکٹھا کر کے یہ پیغام پہنچایا گیا۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یاری اسے کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے یہ بات کی اور اس بات کرنے کے فوری بعد جامع شہادت نوش کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا، حکمران بن گئے۔ اتنی بڑی نعمتیں ملنے کے بعد اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس نبی کی دعا ہے جو خود نبی ہے، باپ نبی ہے، دادا نبی ہے، پردادا نبی ہے، جد الانبیاء ہے۔ یوسف علیہ السلام وہ نبی ہے کہ رسول رحمت علیہ السلام کو کسی نے کہا یا کریم القومی، اے کائنات کے سب سے کریم انسان۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا کریم اگر کوئی ہے تو وہ یوسف کی ذات ہے جو خود نبی ہے، باپ نبی ہے، دادا نبی ہے، پردادا نبی ہے۔ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، خود معزز، باپ معزز، دادا معزز، پردادا معزز، جس پہ کائنات کا فخر ناز کرے، وہ نسب نامہ یوسف کو ملا علیہ السلام۔ وہ یوسف اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ توفانی مسلمن والحقنی، اے اللہ جب آخری وقت آئے تو حالت اسلام نصیب ہو، ایمان، اور جب مرنے کے بعد تو مجھے کھڑا کرے، مجھے نیک ساتھیوں کی سب نصیب فرمانا۔ اور ایک جگہ اللہ نے سب نبیوں کی دعا بیان فرمائی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بستر پہ بیٹھ کے فجر کے بعد اٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ اے اللہ جب آخری وقت آئے تو نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرنا، میرے دائیں بائیں سجے کھبے نیک دوست یار بیٹھے ہوں۔ ابو طالب کا نقصان یارہ نے کیتا جڑے سجے کھبے بیٹھے سی، ناک نانی ماں کرا دیں، ناک نانی ماں کرا دیں، ناک نانی ماں کرا دیں۔ یہ چواتا لا کے لڑائیاں پاؤن والے انہوں نے دعا میں پیچھے ہٹ گئے۔ دوستی کے روپ میں انتقام لینے والا شخص، ایسے دوست کو شریعت دوست نہیں کہتی، ایسے دوست کو منافق کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں
اگر آپ سچے اور مخلص دوست تلاش کرنے نکلیں گے، ساری انگلیوں کے پورے نہیں، آپ کی ایک انگلی کی 3 گریں پوری ہو جائیں آپ خوش نصیب ہیں۔ زندگی میں اگر 2 3 4 دوست آپ کو سچے ستھرے نصیب ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یبقى الناس، اللہ ساری کائنات میں سے اچھے لوگ اٹھا لیں گے۔ 2 حدیثیں ہیں، وَتَبْقَى الْحُفَالَ، جس طرح کھجور کی گٹک نکال کے باہر پھینکی جاتی ہے نا، صحابہ کرام کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں کھا لی، گٹھلیاں باقی بچ گئیں، فرمایا یہ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ تو گٹھلیاں یہ بھی کوئی کھانے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اللہ اچھے بندے اٹھا لے، باقی پیچھے گٹکاں رہ جان گیا، کھچاں تے کھرکاں باقی رہ جان گیا، دیکھنے کو بندے ہوں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے بندے نظر آؤں گے۔ اور مثال دی مسند احمد کی حدیث میں، لوگوں اس طرح ہوگا کہ جس طرح ایک بندہ 100 اونٹ پالے، کتنا بھائی 100 اونٹ پالے، کتنا 100 اونٹ کی پرورش کرے، کھلائے پلائے، 100 اونٹ تھوڑا نہیں ہے، 100 دوست تھوڑا نہیں ہے، 100 بندہ تھوڑا نہیں ہے، لیکن جب اسے سواری کی ضرورت پڑے لا یجد فیہ واحدا، ایک بھی سواری کے قابل نہ ملے، لوگوں کے پاس 100 بندوں کا رش ہوئے گا لیکن دوستی کے قابل ایک بھی نہیں ہوگا۔ حدیث ہے، ذرا پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں نسلیں قربان کروں کونین کے امام کے قدموں کی دھول پہ جنہوں نے اتنی ہمیں رہنمائی فرمائی۔ 100 اونٹ لوگ پالیں گے لیکن سواری کے قابل کوئی نہیں ہوگا، لوگوں 100 بندے اکٹھے ہوں گے لیکن دوستی کے قابل ایک بھی نہیں ہوگا۔ دعا مانگ اللہ تجھے نیک ساتھی عطا کرے، سچا مخلص دوست عطا کرے، کو دکھ سکھ کا رفیق اللہ تجھے نصیب فرمائے۔ توفانی مسلمن والحقنی بالصالحین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس دوست کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا۔ اچھا، ہم ہر کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور اللہ کو دھوکہ۔ آئیے آج کے جمعے میں جائزہ لیجئے، ہم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ سانوں کون یاد ہوتا ہے؟ کیدے نال تعلق رکھن نو دل کرتا ہے؟ کیدے تو اسی اداس ہونے ہیں؟ کس کی محبت ہماری گوڈیوں کی ہڈیوں کے گودے اور بالوں کی جڑوں میں اتری ہوئی ہے؟ لوگوں قیامت کا دن ہوگا، المرء علی دین خلیلی، اور لوگوں کسی بندے کا دین دیکھنا ہو تو اس کے دوست دیکھ لو، جیسے اس کے دوست ہیں ویسا اس کا دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تھی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں اچھے بندوں کی زبان پہ میرا تذکرہ آ جائے، میں ابراہیم تجھ سے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، کوئی 4 بندے تیرا نام لین، تیری تعریف کرن، ذکر خیر کرن، کنڈوں پچھوں تینوں دعا دین، اور جیتے جی تو عظمت والا ہے ہی۔ مسند احمد کی حدیث ہے شاہد لہ اربع، شاہد لہ اربع، شاہد لہ اربع، یہ جملہ میرے ساتھ پڑھیں، جمعہ مکمل کروں، شاہد لہ اربع۔ میرے صحابہ اگر سچے 4 بندے، ایمان والے 4 بندے، 40 نہیں، 40 والی حدیث تو بڑی عظمت والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ زمانہ آ جائے گا مخلص 4 بھی نہیں ہوں گے، 4 بندے منہ دکھانے کے لیے نہیں، تیری مغفرت کے لیے تیرے جنازے میں شریک ہو جائیں، 4 بندے دل میں تڑپ لے کر کے شاہد لہ اربعا، 4 بندے، یار میرا ساتھی ہے، میں اللہ سے درخواست کروں، میں اڑ کے پہنچوں، میں سجدے پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے خدا سے یہ کہوں اللہ اسے بخش دے، اللہ اسے معاف کر دے۔ خاندان کے لیے نہیں، تعلق نبھانے کے لیے نہیں، رشتہ دکھانے کے لیے نہیں، شو مارنے کے لیے نہیں، اظہار کرنے کے لیے نہیں، اخلاص کے لیے میرا سچا دوست تھا، اللہ میرے جسم کا حصہ جس طرح کٹ چکا ہے، میں رو کے وہاں اللہ سے یہ دعا کروں اللہ اس بندے کی بخشش کر دے، اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ شاہد لہ اربع، تیری 4 پائی سونے کی کیوں نہ ہو تجھے فائدہ نہیں دے گی، کروڑ بندہ جنازے میں کیوں نہ ہو تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ مخلص بندہ، تیرا دوست بندہ، تیرا غم گسار بندہ، تیرے ساتھ سچی محبت پیار کرنے والا بندہ، 4 کیوں نہ ہو، 4 بندے کیوں نہ ہو، 4 بندے کیوں نہ ہو،
تیری چار پائی کے پاس آ کے یہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہو ورحمہو، کہنے کی حد تک نہیں، اندروں ٹڈوں دلوں سونے ہاں ساڑھے یار دی مغفرت کر دے. آئے آئے اے اللہ میرے دوست کی بخشش کر دے. اللہ یہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، دروازے بند ہو گئے. اے اللہ مجھے یہ نماز کی تلقین کیا کرتا تھا، اے اللہ میری پریشانی میں مجھے حوصلہ دیا کرتا تھا، مجھے دین ایمان سکھایا کرتا تھا. آج احتاج الی رحمتک اصبح فقیرا، یہ بڑا امیر آدمی تھا لیکن آج صرف تیرے در کا فقیر ہے. یہ تیری رحمت کا محتاج ہے. وانت غنی عن عذابی، سونیا تو اینو عذاب نہ دے، تینوں پوچھنا کنے؟ کوئی ہے جو تجھ سے پوچھ سکے؟ کسی ماں نے وہ جنا ہے جو تجھ سے سوال کرے کہ اسے کیوں بخشا ہے؟ کوئی ہے کائنات میں جو تیرے حکم پہ سوال اٹھا سکے؟ تو ساری کائنات کو جنت میں بھیجے، کسی کو اعتراض نہیں. پروردگار سب کو دوزخ میں پھینکے، کسی کو اعتراض نہیں. تیرے سب فیصلے عادل ہیں. اس فقیر کی بخشش کر دے. کتنے بندے؟ کتنے بھائی؟ چار بندے. کتنے؟ شاہد لہو اربع. چار بندے دلوں تے ٹھڈوں سچے دوست یار. روٹیاں کھادیاں تے گل چھڑے اڑائے تے کباب تے پیپسیاں تے ڈرنکاں تے کوکاں، بلے 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 کرنے والے لکھاں نے. شاہد لہو اربع، چج دی دلوں گواہی دین والے، یاد رکھنے والے تھوڑے نے. سکے پیو دی قبر تے کوئی نہیں جاندا. اج مرے کل نوں، پنجابی جاندے نے اج مرے پڑھ کے پر ایویں مغالتے نے. میں اہم تھا، یہ وہم تھا. مر کے ویکھو سارا کچھ چلدا ہے. بچے بھی کھیلتے ہیں، اولاداں ہسدیاں بھی نے، سکول بھی کھولتے ہیں، گھنٹیاں بھی وجدیاں نے، پیریڈ بھی لگتے ہیں، ٹریفک بھی چلتی ہے. پٹو آندا سی میں مر گیا تے پاکستان روئے گا، کوئی نہیں روندا. یہ ایویں وہم ہے، ایسے وہم ہے. شاہد لہو اربع، چار سچے دوست، مخلص دوست، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے. اے ذرا دھیان نال اللہ نو مخاطب کر کے تنہائی چ تسی سارے، میں آپاں سوچیے یار سارے آپاں دوجیاں نو چھڈیے کہ اسی کیڑا دوست ہے، کیڑا ساڈا دوست ہے جدے لئی راتی تنہائی چ اسی کوئی گھنٹہ ڈیڑھ لا کے رو کے اللہ کو دعا منگیے. ہاں فیل ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے. استاد جی اسی اگر جائزہ لئیے قاری سعید اللہ صاحب کہ کوئی ساڈا دوست ہے ایسا کہ اسی ساری زندگی 50 ساڑھے دوست آئے نے، 50 گئے نے. ادھا ہی نا، اسی کراچی رہندے ساں، اوتھے ہور دوست سن، پھر سائی وال آ گئے، اوتھے ہور دوست سن، چنو چلے گئے. اوتھے جتھے جانے اللہ نویں دوست بنا دیندا ہے نا. ساڑھے دوستاں دی تعداد ہزاراں چ ہے. تو ہماری زندگی میں کوئی ایسا دوست ہے جو مر گیا ہو تے اسی نفل پڑھ کے مسجد چ بہ کے تنہائی چ کلیاں جھولی چکی ہوئے سونیاں. میں تینوں پتہ ہے کہ کسی دے سامنے جھولی کدے نہیں چکی. میں اج آپ دے یار تے دوست واسطے آنا پروردگار دی مغفرت کر دے. اے نہیں لبنے اسے واسطے کون ہے؟ امام نے فرمایا سی چار ہی لب جان تے بڑی غنیمت ہے. میرے صحابہ، میں محمد اپنی سچی زبان سے گارنٹی دیتا ہوں، چار بندے دل سے گواہی دے دیں اللہ بخشش کر دیتے ہیں، اللہ مغفرت کر دیتے ہیں، اللہ جنت دے دیتے ہیں. شرق و غرب جس جنت کی گٹ کا مقابلہ نہیں کرتے. چار بندے دلوں جے میں نہیں منگی کسے لئی ہجے تک تے جڑا رش پایا دوستاں دا انہاں جو کو نظر آوندا ہے کہ مرن تو بعد چٹ لائے گا. دسو سارے او بولو، جے ہجے تک میں کسے دے چٹ نہیں لایا، گھنٹہ نہیں لایا، کسے نہ میری یہو جی یاری نہیں. اگرچہ جناب علی مینوں کسے نے گڈی بھی لے دیتی ہوئے گی، جناب علی کسے نے مکان بھی لے دیتا ہوئے گا، کسے نے میری شادی دے تے پورا روٹی دا خرچہ بھی چک لیا ہوئے گا، ہر عید تے گفٹ تے تحفے بھی کلدا ہوئے گا، مینوں عمرے تے حج بھی کرا دیتے ہون گے. ساریاں گلاں آپ دی تھاں تے نے. چار بندے اللہ دے رسول نے ایویں نہیں آکھے، اور چار بندے اس موقع تے آکھے نے جس موقع تے انسان دی بخشش دا معیار ہے. اے رش ختم کر آپ دی زندگی چوں، چار بنا چج دے بنا. اے رش ختم کر دے، کچھ چج دے چار بندے. چار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول یہ دور آ جائے گا؟ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا او میرے صحابہ تم چار کی بات کرتے ہو، ایک بھی نہیں ملے گا. ایک صحابی نے سوال کیا اللہ اس صحابی کی زندگی دراز فرمائے، جنت کی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے، زندوں کی اللہ زندگی دراز فرمائے. جو چلے گئے
اللہ قبر کو جنت کی زندگی بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کے اللہ تعالیٰ جسم کو ایک پرندے کے اندر داخل کر کے اسے ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں جو زندگی بے مثل اور بے مثال ہے، جسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے. ہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے ہیں. اللہ رحمتیں عطا فرمائے، اللہ بخشش عطا فرمائے. اس سوال کرنے والے عظیم صحابی کو سب کہیے رضی اللہ تعالی. اے اللہ کے رسول اگر ایک ہی ہو، چار بھی نہ ہون، حالات جو ادھا دے ہو جان گے. 100 اونٹ پالیا سواری دے ایک بھی قابل نہیں، 100 یار چج دا ایک بھی نہیں، حالات ادھا دے ہو جان گے، ایک ہی ہوئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا خوش ہو جاؤ اگر ایسا ایک بھی نصیب ہو جائے اور وہ دل سے تمہارے لیے دعا کر دے، اللہ تب بھی تمہاری مغفرت کر دے. یہ خطبہ جمعہ میں یہ حوالے کے ساتھ آپ کو حدیث ملے گی جو آپ کے بھائی نے عظیم اختر نے آپ کو سنائی ہے. عزیزو، دوستو، ساتھیو، ممبر و محراب کے وارثوں کے ساتھ دوستی بناؤ، قرۂ کرام کے ساتھ دوستی بناؤ. یہ ایسی ہمیں پروپیگنڈا کیتا ہے، کھا گئے، لوٹ گئے، لے گئے، دے گئے. میں پچھلے دن شاہ جی ایک جلسے تے گیا، ایک بندے کا 4 مرلے کا شیخ صاحب مدرسہ، 4 مرلے کا، تے سانو پتا کنا اوکھیاں ہو کے بنایا. تے ایک بندہ آندا کھا گیا لے گیا لٹ گیا، کھا گیا لے گیا لٹ گیا. میں نے کہا کسی مجلس میں کوئی بندہ کہے کھا گیا لے گیا لٹ گیا، اسے کو تیرا کچھ کھایا ہے؟ اگر تو جو رولا پا رہا ہے اس کا کچھ کھایا ہو نا، آ کے میری ٹینڈ کر دیا جی. شور ڈالتا ہی وہ ہے جو کچھ کرتا نہیں ہے. جنہیں اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے وہ تو دائیں ہاتھ سے خرچ کر کے بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتے. وہ تو سجیوں کر دے رہے، انہوں نے کھبے ہاتھ نو پتہ نہیں لگتا. عزیز سامعین، اللہ سے اچھے دوست کی دعا مانگنی، اس جمعے کو آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. ایک آیت کا ترجمہ پڑھے میرے ساتھ. اللہ حج اور عمرے کا ثواب بھی نصیب فرمائے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اخلاء لوگوں، گہرے ترین یار، گہرے ترین دوست، پکے پیٹھے دوست قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین. جے کوئی تقوی والا دوست تینوں میسر ہے تے قیامت والے دن وہ دی دوستی تیرے کام آئے گی. ماں کام نہیں آئے گی، پیو کام نہیں آئے گا. سچے یار دی یاری ایمان کی کان والی تیرے کام آئے گی. کو تعلق بنا 4 چنگے بندیاں نال جڑے تیرے تان تے رو کے اللہ کو تیری بخشش سے مغفرت دی دعا کر، تو کائنات دا بڑا امیر آدمی ہو جائے گا. کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے. ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ ہے، اور ہمارے حاجی مصطفیٰ صاحب یہ دعا یہ شعر سناتے ہوتے ہیں کہ خدمت کر فقیروں کی. بھائی صاحب کدھا ہے شعر شروع تو میرے ذہن سے نکل گیا. تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ بادشاہوں کے خزینوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے سچے دوست کو بڑا مقام عطا فرمایا. میں نے 3 نعمتیں عطا آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ رکھی ہیں: ایمان، صحت اور تیسرا دوست. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اللہ اتنا مقام اللہ نے دیا، اتنی شان دی. پوچھا ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں جب میں دنیا سے چلا جاؤں اچھے بندوں کی زبان پہ میرا نام آ جائے. یہ دعا یاد کر لیں. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّتِ النَّعِيمِ. جنت کی دعا بعد میں مانگی ہے، اچھے بندوں کی زبان پہ تذکرہ آ جائے یہ دعا پہلے مانگی ہے. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے سچے دوست اس کی کسی خوبی کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں مرنے کے بعد بھی درجے بلند کرتا ہے. اقول قولی